راحت کیا ہوتی، سینکڑوں لوگ جن کو ہر گزرتے لمحے اپنے من پسند کو چھوڑنا پڑتا، مگر میرے اندر کی اس خود غرضی نے اس قدر گرا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا کچھ ذہن میں نہیں تھا۔ مہرو کے چہرے کی سرخی پر مجھے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آخر میری محبت میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے؟ اگر ساحل کے ساتھ رشتہ بن سکتا تھا تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ شخص جو خود مہرو سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک دغے باز، فریب مکار شخص، شاید وہ تو کسی کا بھی شوہر کھلانے کے قابل نہیں تھا، اور مہرو کے لیے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا میں نے۔ ہاں میں خدا کا مجرم بنا تھا۔ میں نے مہرو کے عشق میں ساحل کا قتل کیا۔ مہرو کے کانپتے ہاتھوں میں وہ پسٹل دیکھ کر ذرا بھی خوف نہیں تھا مجھے، اور نہ ہی کوئی ثبوت جس سے کبھی پولیس ساحل کے قاتل کو پکڑ سکتی تھی۔ میں نم آنکھوں سے مہرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کہ تمہارے لمس کی حدت میرے رگوں میں خون کی گردش کو بڑھا دیتی ہے۔ تمہاری موجودگی سے میری سانسیں تازہ رہتی ہیں۔ مگر مہرو کے پسٹل کا نشانہ میری جانب ہی تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ایک بیوہ عورت 4 سالہ بچے کے ساتھ آخر کیوں نہیں میری محبت کو قبول کر رہی تھی؟ اس معاشرے میں جہاں بیوہ کو قبول کرنا تو دور، اس کا ساتھ دینے کوئی نہیں آتا، تو آخر مجھے کیوں نہیں قبول کر رہی تھی؟ میرے قدم بڑھاتے ہی مہرو کے کانپتے ہاتھوں سے پہلی گولی میری دائیں جانب سینے کے وسط میں لگی۔ وہ مہرو جو میری ایک جھلک دیکھنے پر مرتی تھی، وہ مہرو جو میرے خطوں کو کسی مقدس کتاب کی طرح احترام سے اپنے سرہانے اونچی جگہ رکھتی تھی، آج میرا بدن اسی کے ہاتھوں خون سے لتھڑا پڑا تھا۔ مہرو کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا۔ اس کے ہاتھوں نے وہ میری جانب بڑھی، اس کے ہاتھوں نے آخری بار میری مسیحائی کی۔ ایک لمحے تو لگا جیسے یہ بے جان جسم پھر سے زندہ ہو جائے گا، میرے ناپاک جسم کو الوداع کہتی روح واپس لوٹ آئے گی۔ ایسے میں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ اس کے ہاتھوں نے کی مسیحائی میری، پھر کیوں کرنا بدن یہ میرا راحت پاتا۔ مہرو کا دایاں ہاتھ میرے سینے پر جمے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی نم آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر میرے گال پہ پڑا۔ شاید اگر مجھ میں کچھ بولنے کی سکت رہتی تو میں آخری خواہش یہی کرتا کہ میرے بدن کو اب کسی پانی سے نہ دھونا۔ خدا کا مجرم تو میں تھا ہی، سو بس مہروں کے ہاتھوں سے لگنے والا میرے چہرے پہ وہ خون، اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا وہ قطرہ بس میری ذات کے آخری سفر کا حصہ رہے۔ شاید اسی خواہش کے ساتھ میری تمام حسرتوں کی تکمیل تھی۔ سسکتے ہونٹ، سرخ ہاتھ، نم آنکھیں، میری روح اب جسم سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے جسم کی دنیا کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ اب اخروی سفر کے لیے جسم بے سود پڑا تھا اور میری روح بھٹک رہی تھی۔ یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔